دی پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ 2010. آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کا بڑا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، یہ قانون 2010 میں آیا اور پورے پاکستان پر لاگو ہوتا ہے. اچھا. اس کی ضرورت بنیادی طور پر اسی لیے تھی کہ کام کی جگہوں پر خاص طور پر خواتین کے لیے ایک آپ کہہ لیں محفوظ ماحول بنایا جائے جہاں وہ کسی قسم کی ہراسانی، ڈر، دھمکی کے بغیر مطلب عزت کے ساتھ کام کر سکیں. ٹھیک ہے. یہ صرف خواتین کے حقوق کی بات نہیں، آئین پاکستان میں جو ہر شہری کے وقار کا حق ہے نا، جی یہ اس کو بھی تسلیم کرتا ہے. اور قانون کے شروع میں ہی یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی بین الاقوامی ذمہ داریوں، انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے، ان سب سے مطابقت رکھتا ہے. تو بنیادی طور پر ایک محفوظ ورک پلیس کا قیام. بالکل. مقصد یہی ہے کہ ہراسانی جو ایک رکاوٹ ہے خاص طور پر خواتین کی ترقی میں، اسے دور کیا جائے. یہ تو بہت اہم بات ہے. اچھا، قانون میں ہراسانی کی تعریف کیا ہے؟ مطلب کیا چیز ہراسانی سمجھی جائے گی اور یہ کن لوگوں پر لاگو ہوتا ہے؟ لگتا ہے اس کا دائرہ کار کافی وسیع رکھا گیا ہے. جی ہاں، تعریف اور دائرہ کار دونوں ہی کافی وسیع ہیں. ہراسانی میں صرف جنسی نوعیت کی پیش قدمی یا درخواستیں ہی نہیں، اچھا، بلکہ ایسی کوئی بھی زبانی، تحریری یا جسمانی حرکت جو جنسی نوعیت کی ہو اور ناپسندیدہ ہو. یہ اہم ہے، ناپسندیدہ. اس کے علاوہ ایسا رویہ جو کسی کو جنسی طور پر تذلیل کرے یا کام میں رکاوٹ ڈالے یا کام کی جگہ پر ماحول کو دھمکی آمیز یا ناگوار بنا دے، وہ بھی ہراسانی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ایسی درخواست ماننے سے انکار کرے اور اس وجہ سے اسے سزا دینے کی کوشش کی جائے یا نوکری خطرے میں ڈالی جائے تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. سمجھا. اور جہاں تک اطلاق کا سوال ہے تو ملازم کی تعریف بہت جامع ہے. کون کون آ جاتا ہے اس میں؟ اس میں مستقل، کانٹریکٹ پر، روزانہ اجرت والے، ہفتہ وار، ماہانہ، گھنٹوں کے حساب سے کام کرنے والے سبھی شامل ہیں. انٹرن وغیرہ بھی؟ جی ہاں، انٹرن اور اپرینٹس بھی. اسی طرح آجر یعنی امپلائر، جی، وہ بھی کوئی ایک شخص نہیں بلکہ کوئی بھی فرد یا ادارہ جو لوگوں کو ملازمت دیتا ہے. سرکاری محکموں کے سربراہ، نجی کمپنیوں کے مالک، ٹھیکیدار بھی؟ جی، جو مزدور فراہم کرتے ہیں، اور انتظامیہ کے ذمہ دار لوگ سب آجر کی تعریف میں آتے ہیں. اور کام کی جگہ وہ صرف دفتر ہی ہے؟ نہیں، کام کی جگہ بھی صرف دفتر کی چار دیواری تک محدود نہیں. یہ ہر وہ جگہ ہے جہاں ادارے کا کام ہوتا ہے. فیکٹری، کھیت، دفتر سے باہر کوئی میٹنگ، ٹریننگ، سب اس میں شامل ہے. واہ، تو مطلب تحفظ کا دائرہ کافی پھیلا ہوا ہے. جی، مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں اور جگہوں تک یہ تحفظ پہنچے. ٹھیک ہے، دائرہ کار واقعی بہت وسیع ہے. تو اگر کسی کو اس قسم کی ہراسانی کا سامنا ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ انکوائری کمیٹی کا ذکر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ بالکل، قانون صرف مسئلہ بتا کر نہیں چھوڑتا بلکہ اس کے حل کا ایک پورا طریقہ کار دیتا ہے. ہر ادارے کے لیے، سرکاری ہو یا نجی، لازم ہے کہ وہ ایک انکوائری کمیٹی بنائے. ہر ادارے کے لیے؟ جی، ہر ادارے کے لیے. یہ کمیٹی ہی ہراسانی کی شکایات کی تحقیقات کرتی ہے. یہ ادارے کا اندرونی نظام ہے مسئلے کو حل کرنے کا. اور یہ کمیٹی، اس میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس کمیٹی میں کم از کم 3 لوگ ہوتے ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ کم از کم ایک رکن خاتون ہو. یہ لازمی ہے؟ جی، یہ لازمی ہے. ایک رکن سینئر مینجمنٹ سے ہوتا ہے اور ایک ملازمین کا نمائندہ، یا اگر یونین وغیرہ نہ ہو تو کوئی سینئر ملازم. اچھا. اور اگر ضرورت پڑے، مطلب ادارے میں مناسب لوگ نہ ہوں، تو باہر سے بھی کسی غیر جانبدار شخص کو شامل کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے؟ جی. اور ایک اہم بات، اگر کمیٹی کے کسی رکن پر ہی الزام لگ جائے تو وہ اس کیس کی تحقیقات میں شامل نہیں ہوگا، اس کی جگہ کوئی اور آئے گا. یہ تو ٹھیک ہے، غیر جانبداری کے لیے. جی بالکل. اور یہ کمیٹی کام کیسے کرتی ہے؟ کیا اس کے پاس کچھ اختیارات بھی ہوتے ہیں؟ یہ عمل کتنا شفاف ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب کمیٹی کو تحریری شکایت ملتی ہے تو وہ 3 دن کے اندر اندر ملزم کو باقاعدہ طور پر الزامات سے آگاہ کرتی ہے. 3 دن میں؟ جی. پھر ملزم کو اپنا جواب دینے کے لیے وقت ملتا ہے، عام طور پر 7 دن.
अगर वो जवाब नहीं देता तो कमेटी एक तरफा कार्रवाई भी कर सकती है। अच्छा, फिर कमेटी तहकीकात करती है, सबूत देखती है, जुबानी हो या दस्तावेजी। दोनों फरीकों को एक दूसरे के गवाहों पर सवाल करने का हक होता है, जिसे जरा कहते हैं। सबसे अहम बात, कानून कहता है कि कार्रवाई को खुफिया रखा जाए। खुफिया क्यों? ये इसलिए जरूरी है ताकि लोग बगैर किसी डर खौफ के सामने आ सकें। शिकायत करने वाले को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले और जिस पर इल्जाम है उसकी भी, आप कह लें, इज्जत नफ्स मजरूह ना हो जब तक इल्जाम साबित ना हो। ठीक। दोनों फरीक अपना नुमाइंदा ला सकते हैं, कोई साथी कारकुन, यूनियन का नुमाइंदा। जी। और कानून इस बात पर भी जोर देता है कि शिकायत करने वाले या गवाहों के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई न की जाए। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कमेटी को कोशिश करनी होती है कि 30 दिन के अंदर अंदर तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात मजाज अथॉरिटी को भेज दें। ये मजाज अथॉरिटी कौन होती है? ये इदारे की इंतजामिया का ही कोई जिम्मेदार फर्द या बॉडी होती है जिसे इदारा नामजद करता है। ठीक है, तो अगर कमेटी किसी को कसूरवार पाए तो वो क्या सिफारिशात दे सकती है? क्या सजाएं वाकई मौसर हैं या बस खानापुरी है? नहीं, खानापुरी नहीं। कानून में सजाओं की 2 किस्में बताई गई हैं, मामूली और बड़ी। अच्छा, क्या फर्क है? मामूली सजाओं में जैसे वार्निंग देना, कुछ अरसे के लिए तरक्की या तनख्वाह में इजाफा रोक देना, या माली हर्जाना वसूल करना, ये हर्जाना मुल्जिम की तनख्वाह से काटकर शिकायत कुनंदा को दिया जा सकता है। ओह, ये तो बराह रास्त मदद है। जी। और बड़ी सजाओं में ओहदे में कमी करना, जबरी रिटायरमेंट, मुलाजमत से हटाना जिसे रिमूवल कहते हैं, या बर्खास्त करना यानी डिसमिसल। ये तो बहुत सख्त है। जी, बर्खास्तगी ज्यादा सख्त है और मुस्तकबिल की नौकरियों पर भी असर डाल सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है जो शिकायत कुनंदा को मिल सकता है। तो आप कह रही हैं कि सजाएं अलामती नहीं है? बिल्कुल नहीं, मुलाजमत खत्म होने तक की सजाएं हैं। इससे जाहिर होता है कि कानून इस मसले को संजीदगी से लेता है। ठीक है। मजाज अथॉरिटी फिर इन सिफारिशात पर 1 हफ्ते में अमल करती है, और अगर शिकायत करनिंदा बहुत ज्यादा सदमे में हो तो इदारा नफ्सियाती मदद या इलाज का बंदोबस्त भी कर सकता है, इजाफी छुट्टी भी दे सकता है। ये तो हुई अंदरूनी कमेटी की बात, लेकिन अगर कोई इस कमेटी या मुजाज अथॉरिटी के फैसले से मुतमईन ना हो, फिर क्या उसके बाद भी कोई रास्ता है? आपने मोहतसब का जिक्र किया था। जी हाँ, बिल्कुल रास्ता है। अपील का हक मौजूद है। अगर कोई भी फरीक, चाहे वो शिकायत करनिंदा हो या जिस पर इल्जाम था, मजाज अथॉरिटी के फैसले से खुश नहीं, तो वो 30 दिन के अंदर मोहतसब यानी ओम्बड्समैन को अपील कर सकता है। मोहतसिब, ये कौन होता है? ये एक आजाद ओहदेदार होता है जिसे वफाकी या सूबाई हुकूमत मुकर्रर करती है। आमतौर पर यह कोई ऐसा शख्स होता है जो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो या उसकी अहलियत रखता हो, मतलब एक तरह से अदालती तजुर्बा रखने वाला शख्स। अच्छा, तो ये इदारे से बाहर होता है? जी बिल्कुल, इदारे से बाहर, गैर जानिबदार। मोहतसिब के पास केस की दोबारा जांच पड़ताल करने के काफी इख्तियारात होते हैं, तकरीबन सिविल कोर्ट जितने। मसलन वो लोगों को बुला सकता है, सबूत मांग सकता है, हल्फ पर बयान ले सकता है, किसी जगह का मुआयना कर सकता है। मोहतसिब को 30 दिन में अपील पर फैसला करना होता है। 30 दिन? जी। और एक दिलचस्प बात यह है कि कानून मुलाजिम को ये इख्तियार भी देता है कि वो चाहे तो शुरू में ही अपनी शिकायत बराह रास्त मोहतसिब को भेज दे, अंदरूनी कमेटी के पास जाए बगैर। जी, अंदरूनी कमेटी के पास जाने की बजाय। ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है। और अगर कोई मुहतसिब के फैसले से भी मुतमईन न हो, फिर? तो आखिरी ऑप्शन है सदर पाकिस्तान अगर वफाकी मुहतसिब का फैसला है, या सूबे के गवर्नर अगर सूबाई मुहतसिब का फैसला है, को नुमाइंदगी पेश करना 30 दिन के अंदर। यानी इंसाफ के लिए कई सतह फराम की गई हैं। जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि इंसाफ हो। इसका मतलब है कि आजरों पर यानी कंपनियों और इदारों पर काफी जिम्मेदारी आ जाती है। उन्हें क्या क्या करना लाजमी है? बिल्कुल, आजरों पर वाज़ा जिम्मेदारियां डाली गई हैं। उन्हें यकीनी बनाना है कि ये कानून नाफिज हो। कैसे यकीनी बनाएं? इन्हें लाजमी तौर पर इंक्वायरी कमेटी बनानी है, एक मुजाज अथॉरिटी मुकर्रर करनी है। सबसे अहम, इन्हें कानून के साथ एक ज़ाब्ता अखलाक, कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है। जी।
اسے اپنی پالیسی کا حصہ بنانا ہے اور اسے نمایاں جگہ پر انگریزی اور مقامی زبان، مطلب جو زبان زیادہ تر ملازمین سمجھتے ہیں، اس میں لگانا ہے تاکہ سب اسے پڑھ سکیں، جان سکیں۔ اور اگر وہ یہ نہ کرے تو؟ اگر کوئی آجر یہ سب نہیں کرتا تو کوئی بھی ملازم ڈسٹرکٹ کورٹ جا سکتا ہے، اور اگر عدالت میں ثابت ہو جائے کہ آجر نے کوتاہی کی ہے تو عدالت آجر پر جرمانہ کر سکتی ہے جو 25,000 سے 1,00,000 روپے تک ہو سکتا ہے۔ 25,000 سے 1,00,000؟ جی، اور یہ قانون دوسرے قوانین کے ساتھ چلتا ہے، ان کی جگہ نہیں لیتا۔ مطلب اگر کوئی اور قانون بھی لاگو ہوتا ہو تو وہ بھی اپنی جگہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، وہ جو ضابطہ اخلاق کا آپ نے ذکر کیا اس میں کیا ہے؟ اس میں مزید وضاحت ہے کہ ہراساں کی عام شکلیں کیا ہو سکتی ہیں، جیسے اختیارات کا غلط استعمال، دشمنی والا ماحول بنانا یا شکایت کرنے پر بدلہ لینا، یہ سب ہراسمنٹ میں آتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی اس اہم قانون کی بات، واقعی کام کی جگہ کو محفوظ بنانے کی ایک بڑی کوشش ہے۔ اچھا، اب ذرا رخ بدلتے ہیں، دوسری معلومات کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ یہ جہلم میں دی ٹرانسلیشن سینٹر کے بارے میں ہے، یہ بالکل مختلف نوعیت کی معلومات لگ رہی ہیں۔ جی بالکل مختلف زاویہ ہے، یہ معلومات ایک رجسٹرڈ فرم دی ٹرانسلیشن سینٹر کے بارے میں ہے جس کے بانی ہے ابرار احمد صاحب۔ اچھا، جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں خاص طور پر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ جہلم شہر کی اپنی نوعیت کی سب سے پرانی فرم ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ سب سے پرانی؟ کب سے ہے یہ؟ بتایا گیا ہے کہ 2003 سے مسلسل قانونی دستاویزات کی ڈرافٹنگ یعنی قانونی مسودہ سازی میں خدمات فراہم کر رہی ہے۔ 2003 سے؟ یہ تو تقریباً 2 دہائیاں ہو گئیں۔ جی ہاں، تقریباً 20 سال، جو کسی بھی شعبے میں خاص طور پر قانونی معاونت کے کام میں ایک قابل ذکر بات ہے، مسلسل کام کرنا۔ بالکل، اور ان کے کام کرنے کے انداز کے بارے میں کچھ خاص بتایا گیا ہے؟ ذریعہ معلومات میں منفرد اور جدید طریقہ کا ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ جی، یہ حصہ دلچسپ ہے۔ فراہم کردہ معلومات تو یہی کہتی ہیں کہ یہ فرم دعویٰ کرتی ہے جی کہ وہ کلائنٹس کو اپنا کیس سمجھانے اور وکلا کو کیس پیش کرنے میں مدد دینے کے لیے ایک نیا منفرد اور جدید طریقہ استعمال کرتی ہے۔ کیسے؟ مطلب کیا طریقہ ہے؟ کہا گیا ہے کہ اس میں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے مقدمے کے ہر پہلو کو نئے انداز میں اجاگر کیا جاتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی قانونی دستاویزات میں؟ جی، یہی بتایا گیا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ذریعہ معلومات یہ بھی کہتا ہے کہ اس طریقے کی تحقیق فرم کے مالک مسٹر ابرار احمد نے خود کی ہے اور اس کے بعد یہ معلومات فراہم کی ہیں۔ اچھا، انہوں نے خود تحقیق کی ہے؟ جی، ایسا لکھا ہے۔ اب یہ ٹیکنالوجی کیا ہے یا طریقہ کار کی تفصیلات کیا ہیں وہ ان معلومات میں واضح نہیں ہے، لیکن یہ دعویٰ ضرور موجود ہے کہ وہ قانونی معاونت میں جدت لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کیا رابطے کی تفصیلات یا مسٹر احمد کے کسی اور کردار کا بھی ذکر ہے اس معلومات میں؟ ہاں، اس میں ابرار احمد صاحب کا موبائل نمبر دیا گیا ہے 0333 588 1844۔ 0333-588-1884۔ جی، ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر بیرون ملک سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو شروع میں پاکستان کا کنٹری کوڈ یعنی +92 لگائے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ابرار احمد صاحب ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جہلم میں آئی ٹی انچارج کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ آئی ٹی انچارج، تو پھر ٹیکنالوجی والی بات میں کچھ وزن لگتا ہے شاید؟ ہو سکتا ہے، یہ ان کے ٹیکنالوجی کے استعمال کے دعوے کو کچھ آپ کہہ لیں پس منظر فراہم کرتا ہے۔ تو آج ہم نے 2 الگ الگ چیزوں پر بات کی، ایک طرف پاکستان کا 2010 کا کام کی جگہ پر ہراسانی کے خلاف قانون، اس کے مقاصد، تعریفیں، شکایت کا پورا نظام، انکوائری کمیٹی سے لے کر محتسب تک، اور آجروں کی ذمہ داریاں، کافی تفصیل سے بات ہوئی۔ جی ہاں۔ دوسری طرف جہلم میں دی ٹرانسلیشن سینٹر کا ایک مختصر تعارف، خاص طور پر اس کی پرانی تاریخ 2003 سے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا دعویٰ، اس کے بانی ابرار احمد کے حوالے سے، ان کا رابطہ نمبر اور بار میں آئی ٹی کا کردار۔ بالکل، اور ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ایک خیال یہ آتا ہے کہ دیکھیں، ایک طرف تو مضبوط قانونی ڈھانچے کی ضرورت ہے، جیسے یہ ہراسمنٹ ایکٹ جو حقوق کا تحفظ کرے۔ جی۔
दूसरी तरफ कानूनी अमल में बेहतरी की भी गुंजाइश है, जैसे दी ट्रांसलेशन सेंटर का दावा है कि वो टेक्नोलॉजी से मदद फराहम करते हैं, शायद कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन एक हतमी सोच जो मुझे लगता है गौर तलब है, वो ये कि कानून बना देना एक अहम कदम है, बहुत जरूरी है, पहला कदम है। जी, पहला कदम। लेकिन असल चैलेंज इस पर अमल दरामद है और इदारों के अंदर एक ऐसी सकाफत, एक ऐसा कल्चर पैदा करना है जहां लोग वाकई महफूज महसूस करें, जहां शिकायत करना खतरनाक ना समझा जाए, जहां ये कमेटियां सिर्फ कागज पर ना हो बल्कि हकीकत में फाल हों, मुअस्सर हों। बिल्कुल। तो ये देखना अहम है कि ये कानूनी ढांचा अमली तौर पर कितना मुअस्सर है। क्या आम मुलाजिम तक, खास तौर पर वो जो कमजोर पोजीशन में है, उस तक उसकी रसाई आसान और महफूज है? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर शायद हमें मुसलसल सोचते रहना चाहिए। नोट फरमा लीजिए, द ट्रांसलेशन सेंटर रजिस्टर्ड फर्म की जानिब से फराहम करदा तमाम मालूमाती, कानूनी, तालीमी या उमूमी नौयत के पैगामात, मज़ामीन और तज्ज़िये सिर्फ फिक्री रहनुमाई और अवामी आगाही के मकसद के तहत शाये किए जाते हैं, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी असल माखज़ ज़राए पर आयद होती है, ना कि द ट्रांसलेशन सेंटर पर। यह एहतियाती वजाहत व उमूमी एलान दस्तबरदारी द ट्रांसलेशन सेंटर जेलम की जानिब से पेश खिदमत है। शुक्रिया।